السلام علیکم ناظرین، کلام باہو کی دوسری قسط لے کر آپ کا اپنا میزبان میر محمد امین حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں PNN TV۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی من وچ مرشد لائی ہوں، نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہوں، اندر بوٹی مشک مچایا، جہاں پھلاں تے آئی ہوں، جیوے مرشد کامل باہو، جے بوٹی لائی ہوں۔ اسم اللہ چمبیلی کی مانند ہے۔ سلطان العارفین نے اسم اللہ کو، اللہ پاک کے نام کو چمبیلی کی مانند قرار دیا ہے۔ یہ چمبیلی کی بیل مرشد مرید کے دل میں لگاتا ہے۔ بوٹی کون سی ہے؟ کلمے کی بوٹی، یعنی لا الہ الا اللہ۔ مرشد اپنے فیضان نظر سے مرید کے قلب میں یہ ذکر رواں کر دیتا ہے۔ ذکر رواں کرنے سے قبل وہ پہلے دل کی زمین تیار کرتا ہے تاکہ اخلاق درست ہو جائیں، نیت خالص اور پختہ ہو جائے۔ پھر ماحول اور اس کی آب و ہوا، اس کی موافقت کا اہتمام کیا جاتا ہے، یعنی خلوت، لوگوں سے میل جول کم اور درویشوں سے محبت رکھنے کے لیے ہدایت کی جاتی ہے۔ ذکر کا بیج مرشد مرید کے دل میں بوتا ہے، کیونکہ نبی آخر الزمان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد مخلوق کی تربیت کے لیے اولیاء اللہ کو یہ فریضہ سونپ کر گئے ہیں، کیونکہ آپ نبی آخر الزمان ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور وہ فریضہ جو ہے، جو دعوت کا، تبلیغ کا بیڑا آپ نے اٹھایا تھا، اس کو آپ نے اولیاء اللہ کو سپرد کیا تھا۔ اور سورہ الانبیاء آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے، اے لوگو ذکر والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں، بے شک اولیاء اللہ ذکر والے ہیں، قرآن مجید کی ظاہری و باطنی معنی سے واقف ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ الزمر آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب، یہ اول سے آخر تک ہر ایک لفظ دوہرے بیان والا ہے کہ یہ دوہرے بیان والی ہے۔ اور یہاں پر دوہرے بیان سے مطلب یہ ہے کہ یہ ظاہری و باطنی دو مطالب رکھتی ہے، دو معنی رکھتی ہے۔ باطنی معنی جو ہیں وہ مرشد سمجھاتا ہے، اور اس کو اسی باطنی معنی کو سمجھانے کو ہی سلطان العارفین نے کہا ہے کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو۔ نفی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ اسبات ہے، اور الا اللہ کہ اللہ کے سوا کچھ نہیں، کلی نفی ہے، لا الہ الا اللہ، صرف اللہ کی ذات ہے اور کچھ نہیں، نتھنگ۔ یہ کلی اسبات اور کلی نفی ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کچھ نہیں ہے ما سوائے اللہ کے، یعنی ذات پاک کے وحدت الوجود کی بات کی گئی ہے۔ یہ کہ صرف وہی ہے، اور جو کچھ بھی اپنی ذات کی نفی کرتا ہے اور کلی اقرار، کلی اسبات کی بات کرتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو ہر جائی ہے، وہ اس کا شریک ٹھہراتا ہے تو ہر جائی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو، کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اگر شریک کسی کو ٹھہراؤ گے تو پھر وہ وحدت الوجود نہیں رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ نصیحت نہ بتاؤں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بتائی تھی؟ صحابہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ صحابہ اجمعین نے درخواست کی کہ حضور ضرور فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، میرے بیٹے، میں تمہیں وہ کام کرنے کی نصیحت کرتا ہوں
اور دو کاموں سے روکتا ہوں۔ ایک تو تمہیں لا الہ الا اللہ کہنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اس کلمے کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں تمام آسمان و زمین کو رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا بھاری ہوگا۔ اور دوسری چیز جس کا حکم دیتا ہوں وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا پڑھنا ہے، کیونکہ یہ تمام مخلوق کی عبادت ہے، اسی کی برکت سے مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔ اور جن دو باتوں سے روکتا ہوں وہ شرک اور دوسرا تکبر ہے۔ یہ دونوں برائیاں بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ سلطان العارفین نے بھی یہی یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے، یہی شرک سے روکا ہے۔ نفی اسباد دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کا وجود جو اس کو تسلیم کرنا ماننا شرک کے معنی ہے۔ اور اسی کی نصیحت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی، اور وہی بات سلطان العارفین نے اپنے اس شعر میں دہرائی ہے۔ اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلاں تے آئی ہوں، مرشد نے جو بیج دل کی زمین میں بویا، جب اس دل پہ اس بیج پہ جوبن آ گیا، جنون آ گیا، شیخ کی نگرانی میں اس بیج کا ظہور ہو گیا، وہ بیج تیار ہو گیا تو ہر طرف سے اس کی خوشبو آنے لگی، ہر طرف اس کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ وہ خوشبو کون سی ہے؟ وہ خوشبو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب ذکر رواں ہو جاتا ہے تو ہر طرف خوشبو پھیل جاتی ہے۔ وہ ذکر پھر سارے وجود میں سرایت کر جاتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ سارا ماحول اسی کے ذکر کے ساتھ ذکر کر رہا ہے۔ یہی وہ ماحول ہے جو وجدانی کیفیت پیدا کرتا ہے، یہ مستی کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس بوٹی کو مہک یعنی کلمہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہر سو پھیل جاتی ہے، اور اسی کو سلطان العارفین نے فرمایا ہے، اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلاں تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی ہو۔ جب مرید کو یہ مقام مل جاتا ہے، بوٹی مہکنے لگتی ہے، وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اس کے قلب میں ذکر جاری ہو جاتا ہے، اور تمام ارد گرد کا ماحول اس کے ذکر میں شامل ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے مرشد کا شکر بجا لاتا ہے، جس کی بدولت سے یہ مقام ملا، جس نے اسے ان جذبات سے معمور کیا۔ اس کے دل سے بے اختیار اپنے مرشد کے لیے دعا نکلتی ہے، جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی ہو۔ ناظرین، ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب قاری محمد عمر افضل صاحب۔ قاری عمر افضل صاحب سے آج کے اس کلام کو ہم ان کی آواز میں سنتے ہیں، تو جناب قاری صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اس کلام کو اپنی آواز میں پیش کریں۔ میرے من وچ مرشد نفی اسبات دا پانی ملے ہر رگے ہر اندر بوٹی مشک مچایا
ات جان پھلل جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لا